بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک پتھر جہنم کے ڈر سے رو رہا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی سفارش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ ایک ایسا واقعہ جو آپ کی روح کو تڑپا دے گا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری، اسلامک معلومات اور قصص الانبیاء اور بالعموم دنیا کی دیگر تمام معلومات ملتی رہیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام کو ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ مجھے پروردگار کی طرف سے اس بات کا ڈر ہے کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ معزز ناظرین، اس پتھر کو یہ اندیشہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ میں اس بات کو سامنے رکھ کر رو رہا ہوں۔ اے موسیٰ کلیم، آپ اللہ رب العزت سے ملاقات اور مناجات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے درخواست ہے کہ آپ بھی میری پروردگار کی بارگاہ میں سفارش کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تسلی دی اور کہا کہ تیری میں پروردگار کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوران گفتگو اس پتھر کی بات کو بھول گئے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے رب کریم کی رحمت پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تو اس پتھر سے کوئی وعدہ تو نہیں کر کے آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تو اس پتھر سے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکا تھا۔ اے اللہ جل شانہ، آپ تو ہر بات کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو جا کے اس پتھر کو کہہ دینا کہ ہم نے اس کی بخشش کر دی، دوسرے پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور اس پتھر کو خوشخبری سنا دی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا ہوا۔ اسی راستے سے پھر دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تجھے خوشخبری سنا دی تھی، پھر کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس وقت میں رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جلال اور ڈر کی وجہ سے، اور اب اللہ رب العزت کی محبت میں رو رہا ہوں کہ وہ رب جس نے مجھ پر اتنا زیادہ احسان کیا، کیا میں اس کی محبت میں نہ روں؟ معزز دوستو، ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کیا ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت سمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جانور بھی ڈرتے ہیں اور پتھر بھی خوف الہی سے رو رہے ہیں، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے اسٹرانگ وائس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔